چھرا بازار میں کس طرح ایک خاتون اپنے شوہر کے ہمراہ خریداری کر رہی تھیں کہ ایک اجنبی نے دکان میں گھس کے براہ راست اس خاتون سے کہا کہ آپ نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ مناسب نہیں ہیں، انہیں فوراً تبدیل کریں۔ اس پر مقدس عبارت لکھی ہوئی ہے۔ خاتون، ان کے شوہر اور دکاندار نے اس جوشیلے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ عربی خط میں حلوہ لکھا ہوا ہے۔ حلوہ کے معنی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو بہت سارے ہیں۔ مطلب ہے یہ ہے کہ محبت، اس کے لیے بھی حلوہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، خوبصورتی کے لیے بھی ہے، امن کے لیے ہے، اچھائی کے لیے ہے، زندگی کے لیے ہے، انسانیت کے لیے ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ عربی دنیا کی جو فصیح ترین زبانیں ہیں ان میں سے ایک ہے، جہاں تلوار کے لیے 100 سے زیادہ نام ہیں اور اونٹ کے لیے بھی 100 سے زیادہ نام ہیں، تو وہاں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اور حلوہ جو ہے وہ کوئی مقدس لفظ نہیں ہے، ایک روزمرہ کا لفظ ہے۔ مگر وہ اجنبی اپنی بات پہ اڑا رہا۔ بحث و تکرار جو ہے وہ اس کو سن کے جو راہگیر گزر رہے تھے وہ بھی تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر مجمع بڑھتا چلا گیا۔ 20، 50، 100، 200، 300۔ خوش قسمتی سے کسی امن پسند شہری نے پولیس کو ایمرجنسی کال کر دی، اور پولیس نے بھی حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے جو گلبرگ کی اے ایس پی تھیں شہربانو نقوی، ان کے ساتھ ایک پولیس کی جمعیت بھیج دی کہ دیکھیں حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر نہ ہو جائیں۔ اس دوران ایک مذہبی سیاسی گروہ سے وابستہ کچھ حضرات اور ان کے کارکن پہنچ گئے اور اس واقعے کو توہین قرآن کا رنگ دینے کی کوشش کی، اور انتہائی سنگین دھمکیوں سے ٹیمپریچر بڑھانے کی بھی کوشش کی۔ اس موقع پر اے ایس پی شہربانو نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجمع کے جذبات کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کی، اور خطرہ مول لیتے ہوئے خاتون کو دکان سے باہر نکال کے پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا۔ مذہبی سیاسی گروہ سے وابستہ جو مولوی حضرات تھے وہ مصر رہے کہ قطع نظر اس کے کہ کپڑوں پہ عربی رسم الخط میں کیا لکھا تھا کیا نہیں، خاتون کو کیمرے کے سامنے معافی مانگنی پڑے گی۔ چنانچہ پولیس نے موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے اچھرا تھانے میں ہی اشتعال دلانے والوں سے بات چیت کی، اور پھر صورتحال کو سنبھالنے کے لیے خاتون سے بھی کہا کہ آپ بھی کچھ بولیں۔ علماء دین اس معاملے پہ، کلیدی علماء دین اس معاملے پہ ہنوز خاموش ہیں، سوائے چند ایک کے۔ شخص کو تو آپ بغیر شواہد کے، بغیر ثبوت کے توہین رسالت کا مجرم ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہو۔ پھر اس میں کون سی توہین ہے؟ یہ تو جہالت تھی کہ ایک خاتون نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس پر کوئی عربی کا جملہ لکھا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو قتل کر دیں گے۔ اور پھر مجھے لاہور پولیس کی اس پولیس افسر کو ضرور شاباش دینی ہے کہ انہوں نے بہت بر وقت جا کے اس کی جان بچائی، لیکن مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ معافی تو ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جنہوں نے اسے ہراساں کیا ہے۔ ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے؟ کیا ہم اس طرح کے خوف و ہراس کو جو ہے ملک کے اندر پھیلنے دیں تو کل ہمارے بچے بچیاں باہر نہیں نکل سکیں گے؟ یہ ذہن میں سب کے رہنا چاہیے۔